اکثر لگتا ہے نا کہ ہماری نوکری کتنی بری ہے، باس کی باتیں، لمبے گھنٹے، لیکن رکیے ذرا۔ آج ہم تاریخ کے کچھ ایسے کاموں پر نظر ڈالیں گے نا کہ ان کے سامنے اپنا دفتر ایک پرسکون جنت لگنے لگے گا۔ تو کیا آپ تیار ہیں یہ جاننے کے لیے کہ اصل میں برا ہوتا کیا ہے؟ سوچے ذرا، آج کل دفتر میں وائی فائی سلو ہو جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو گئی ہے۔ لیکن ایک لمحے کے لیے اپنے آباء و اجداد کے بارے میں سوچیں۔ ان کا برا دن کا مطلب تھا زندگی اور موت کی اصل جنگ۔ تو پھر آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم تاریخ کے سب سے خوفناک کیریئر کی ایک رینکنگ کرنے والے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ کون سے پیشے صرف برے تھے اور کون سے ناقابل تصور حد تک خوفناک تھے۔ تو ہماری لسٹ میں سب سے پہلے درجہ ڈی پر وہ کام ہے جو تقریباً 10,000 سال پہلے شروع ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب انسانوں نے شکار چھوڑ کر کھیتی باڑی کرنے کا ایک کہہ لیں کہ بہت ہی شاندار فیصلہ کیا تھا۔ دیکھیں، زراعت کی طرف یہ جو قدم تھا نا، یہ اپنے ساتھ مصیبتوں کا ایک پورا نیا دور لے آیا۔ یہ کچھ ایسا تھا جیسے کسی نے کہا ہو، ارے یار شکار کرتے کرتے تھک گئے ہیں، چلو اب دن کے 14 گھنٹے مٹی میں کھڑے رہتے ہیں اور صرف گندم کھاتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ تو اس نوکری کے فوائد کیا تھے؟ اچھا، سب سے پہلے تو خوراک میں وائٹامنز کی شدید کمی اور کام کی جگہ پر حفاظت۔ بس یہ دعا کرنا کہ ٹڈی دل حملہ نہ کر دے۔ اور اس بات کا ثبوت ہمیں جو قدیم ڈھانچے ملے ہیں نا، وہ غذائی قلت اور دانتوں کی خوفناک بیماریوں کی پوری کہانی سناتے ہیں۔ تو انسانی ترقی ہمیشہ سیدھی لکیر میں نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اب ذرا اور بدتر حالات کی طرف چلتے ہیں۔ تصور کریں، سال ہے 1347 اور آپ ایک ایسے شہر میں ہیں جہاں بلیک ڈیتھ یعنی طاعون کی وبا ایک آگ کی طرح پھیلی ہوئی ہے۔ ایک ایسی وبا جس نے یورپ کی 60% آبادی کو ختم کر دیا تھا۔ اور اس دور کے طبی ماہرین کا حل کیا تھا؟ جی ہاں، یہ عجیب سا پرندے جیسا ماسک جو پھولوں اور جڑی بوٹیوں سے بھرا ہوتا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ خوشبو انہیں بیماری کی بری ہوا سے بچائے گی۔ مطلب کیا ہی سائنسی سوچ تھی۔ تو اس جاب کی تفصیلات کیا تھیں؟ آپ کے کلائنٹ وہ مریض تھے جو خون کی الٹیاں کر رہے تھے۔ آپ کا علاج کا طریقہ خون بہا کر مزاج کو متوازن کرنا، اور اس سب کے پیچھے طبی بنیاد بس اندازے ہی اندازے، اور سب سے بڑا خطرہ کسی کی ایک چھینک سے خود طاعون کا شکار ہو جانا۔ چلیں جناب، اب مصیبت کی سیڑھی پر ایک اور قدم اوپر چڑھتے ہیں اور سیدھا چلتے ہیں 20,000 سال پیچھے آئس ایج میں، ایک جمی ہوئی بے رحم دنیا جہاں سب سے بڑا کام تھا ایک اسکول بس کے سائز کے دیو ہیکل جانور یعنی میمتھس کا شکار کرنا۔ اور ذرا سامان تو دیکھیے، آپ کے ہاتھ میں تھی ایک نوکیلی لکڑی اور آپ کا ہدف ایک 6 ٹن وزنی جانور جو پوری کوشش کر رہا تھا کہ آپ کو مار ڈالے۔ کتنا غیر منصفانہ مقابلہ ہے۔ اس کام کا ماحول کیسا تھا؟ روز کا سب سے بڑا مقصد تھا کہ شدید سردی سے نہ مر جائیں۔ HR ڈپارٹمنٹ کی جگہ غار کے شیر تھے۔ اور صحت کی دیکھ بھال؟ بس ادھر ادھر سے پودے چبانا اور امید کرنا کہ کچھ اچھا ہو جائے۔ مطلب اس دور میں صرف زندہ رہنا ہی ایک فل ٹائم جاب تھی۔ اور اب ہم خوف کے ایک بالکل نئے درجے پر پہنچتے ہیں۔ ایک ایسا کام جہاں مقصد صرف کسی کو مارنا نہیں تھا، بلکہ اسے ریاست کے لیے ایک تماشا، ایک فن بنانا تھا۔ جی، اس پیشے میں کام یہ تھا کہ ہجوم کے سامنے انسانی زندگی کو برباد کرنے کے نئے نئے اور تخلیقی طریقے تلاش کیے جائیں۔ یہ صرف سزا نہیں تھی، یہ ایک پرفارمنس تھی۔ اور ان کے اوزاروں میں سے ایک تھا یہ بریکنگ وہیل۔ اس کا استعمال کیسے ہوتا تھا؟ پہلے گاہک کو پہیے سے باندھا جاتا، پھر ایک لوہے کی سلاخ سے ایک ایک کر کے اس کے ہاتھ پاؤں توڑے جاتے، اور پھر اس کے ٹوٹے ہوئے جسم کو پہیے کی تیلیوں کے بیچ میں سے گزار کر ایک انسانی اوریگامی کی طرح سجا دیا جاتا، سب کے دیکھنے کے لیے۔ اب ایک لمحے کے لیے سوچیں، کیا اس سے بھی زیادہ برا کچھ ہو سکتا ہے؟ اور اب ہم پہنچ گئے ہیں اپنی فہرست کے سب سے اوپر، درجہ ایس، تاریخ کا بدترین مقدر۔ یہ وہ نوکری نہیں تھی جس کے لیے کوئی اپلائی کرتا، یہ ایک ایسا انجام تھا جس سے فرار ناممکن تھا۔ اسے کہتے تھے اسکیفزم، قدیم فارس میں سزائے موت کا ایک طریقہ۔ اس میں مہمان کو 2 کھوکھلی کشتیوں کے بیچ میں پھنسا دیا جاتا تھا، پھر اسے زبردستی دودھ اور شہد پلایا جاتا اور پھر اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا۔
شہد اور گندگی کیڑے مکوڑوں کو اپنی طرف کھینچتی اور اس کے بعد جو ہوتا وہ ایک لمبی اور ناقابل بیان اذیتناک موت تھی۔ تو دفتر میں دن کیسا گزرا؟ اب جب اپنی چھوٹی موٹی پریشانیوں کا خیال آئے نا تو بس ایک لمحے کے لیے تاریخ کے ان لوگوں کو یاد کر لیجئے گا۔ کم از کم آج کسی کو میمتھ کا شکار تو نہیں کرنا پڑا ہے نا۔